نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ سامعین کرام، لفظ تکبر کبر سے ہے جس کے معنی بڑائی، جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام الکبیر جس کا معنی بڑائی والا، اور اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام المتعال جس کا معنی بلند و بالا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کبریائی بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ حدیث قدسی ہے یقول اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازغنی واحدا منہما قذفته فی النار وفی روایت القیتہ فی جہنم۔ الکبریاء ردائی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے بڑائی میری چادر ہے، والعظمۃ ازاری، اور عظمت میری ازار بند ہے، فمن نازغنی واحدا منہما قذفته فی النار، بس جو شخص بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ سامعین کرام، تکبر بدبختی کی چابی ہے، یعنی بدبختی کی ابتدا تکبر سے ہوتی ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل ابلیس کی بدبختی کی ابتدا ہے، جس نے اللہ رب العالمین کا حکم ماننے سے انکار کیا، یعنی اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھنے لگا، اور اللہ رب العالمین نے اسے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا۔ سامعین کرام، تکبر کی تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم اللہ پر تکبر کرنا، جیسا کہ فرعون اور نمرود نے اللہ پر تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ سے بڑا جانا اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا۔ تکبر کی دوسری قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا، جیسا کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے بڑا جانا، اپنے آپ کو بڑا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کانا کہا رہا تھا آپ کے ساتھ بیٹھ کر، تو وہ شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کانا کہا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کانا کھا۔ تو اس شخص نے کہا لا استطیع، میں استطاعت نہیں رکھتا کہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا استطعت ما منعہ الا الکبر، اللہ تیرا دایاں ہاتھ کبھی استطاعت نہ رکھے کہ تو کھا سکے، ما منعہ الا الکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کو تکبر نے روکا، بس وہ شخص اس دن کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا تھا، اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ تکبر کی تیسری قسم اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یہ کسی ایک صحابی نے پوچھا کہ شرک تو ہم جانتے ہیں، تکبر کیا ہے، تکبر کے بارے میں بتا دیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو ٹکرانے کا نام ہے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر کی مذمت کی، فرمایا لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ تکبر کی مختلف صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے پہلی صورت زمین میں اکڑ کر چلنا، جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر کی مذمت ایک اور جگہ فرمائی من تعظم في نفسه او اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان۔ تکبر کی دوسری صورت ٹخنوں کو کپڑا اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ تین لوگ ایسے ہوں گے قیامت والے دن جن سے اللہ رب العالمین نہ کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کو اللہ رب العالمین درناک عذاب چکائے گا۔ جب یہ بات ابو ذر نے سنی
تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقیناً وہ لوگ بڑا خسارہ پائیں گے جن میں یہ صفات شامل ہوں گی. اے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ فرمایا المسبل ازارہ، اپنے تہبند کو نیچے لٹکانے والا، والمنان، احسان جتلانے والا، یعنی کسی کے ساتھ نیکی کی اس پر احسان جتلایا. اور تیسرا شخص جو ہے نا والمنفق سلعتہ بخلف الکاذب، اپنے سودے کو بیچتا ہے جھوٹی قسم کھا کر. تکبر کی اور بھی صورتیں ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، کسی اور دن آپ کو سنا دیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ ہم سب کو تکبر جیسے بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب کیا فائدہ؟